فقولا لہ قولا لین، تم دونوں جانا جا کے بڑی اچھی بات کر، لعلہ یتذکر، تاکہ وہ فرعون تمہاری اس نرمی سے ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا ہمارا دل میں اس کے خوف پیدا ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قال ربنا اننا نخاف، حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے کہا کہ اے اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم بات شروع کریں ان یفرط علینا، کہ وہ ہم سے زیادتی کرے اور ہمارے خلاف آرڈر نکال دے، او ان یطغی، یا وہ ہمارے ساتھ سرکشی کرے۔ فقال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، اور جو تم کہو گے میں سنوں گا، وہ ارا، اور جو تم کرو گے میں دیکھوں گا، میں ہوں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے قال لا تخافا، نہیں ڈرو، انی معکما، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ فاتیاہ، تم جاؤ، فقولا، اور دونوں کہو، اس سے کیا کہو؟ انا رسولا ربک، کہ بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، ولا تعذبہم، اور انہیں احلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور جا کر فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ تو آپ نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان میں کچھ لکنت ہے اس کو دور فرما دے، اور میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ دعا آپ نے فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ پر اپنے احسانات کو یاد کروایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تمہاری والدہ نے ایک تابوت میں تمہیں رکھا، وہ تابوت کس طریقے سے فرعون کے محل تک پہنچا، اور محل کے اندر اللہ نے تمہاری پرورش کی، اور اس کے بعد تم بڑے ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک نوجوان کا قتل ہوا، پھر تم مصر سے مدین کی طرف چلے گئے۔ اب اس تمام انعامات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے تجھے اپنے لیے خاص کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے، یو آر اے چوزن پرسن، اذهب انت وَأَخُوكَ، اب تم جاؤ، وَأَخُوكَ، اور تمہارا بھائی ہارون علیہ السلام، یہ جائیں، بِآیاتی، ہماری نشانیوں کے ساتھ، وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی، اور میری یاد میں کسی قسم کی بھی سستی نہ کریں۔ اذهبا الی فرعون، کہاں جاؤ؟ اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، کہ بے شک وہ بڑا سرکش ہے، بڑا جابر ہے۔ اور اب اللہ نے آگے حکم کیا دیا، یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ تم دونوں جاؤ، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، اور تم دونوں جاؤ اور جا کر فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ قولا لین، لین کا معنی کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا۔ لعلہ، تاکہ تمہاری اس نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے، لعلہ یتذکر، تاکہ فرعون نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا اس کے دل میں ہمارا خوف پیدا ہو جائے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تو جانتا تھا کہ فرعون نے بدلنا نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں جا کر نرمی کی بات کرنی ہے۔ اس کا کیا ہے کہ دعوت کا جو کام ہے نا، پریچنگ، وہ نفرت سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ میں فلاں مسلک والے کو گالیاں بھی دوں اور اپنی بات سمجھا دوں، ایسا کبھی نہیں کر سکتے آپ۔ ہمارے یہاں کچھ خطباء، کچھ ایسے اسکالرز ہیں، وہ دوسرے مسلک کو الٹے سیدھے کلمات کہتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والا ہماری بات سمجھ جائے گا۔ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بات کر کے بندہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر میں آدھے گھنٹے کی تقریر تو دوسرے فرقوں پر لعنت ملامت میں ہوگی، تو آپ اپنے دین کی دعوت کا صحیح پیغام کس طرح پہنچائیں گے؟ اللہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، اور جاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے قولا لین، ورڈنگ جو تمہاری ہونا چاہیے وہ بڑی نرم ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اس وقت تک بعض اوقات سنیت ہی ثابت نہیں ہوتی آدمی کی جب تک آدمی کوئی سخت کلمات دوسرے مسلک والے کے لیے نہ کہہ دے۔
نہیں حضرت یو ہیو اے سافٹ کارنر ود ادر سیکٹ. آپ کے دل میں کوئی سافٹ کارنر ہے؟ کبھی آپ کے منہ سے اس کے متعلق تو ہم نے گالی بھی سنی. کسی کا نام طاہر القادری ہے تو اس کو طاہر الپادری بنا دیا. یعنی جب بھی نام لیں گے تو طاہر القادری اس کا صحیح نام نہیں لیں گے, جب بھی بولے طاہر الپادری. اللہ یعوذ باللہ تعالی, استغفر اللہ العظیم. بھائی مخالفت ڈفرینس آف اوپینین میں ہے, نام بگاڑنا. اللہ کہہ رہا ولا تنابزوا بالالقاب. قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو. اگر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین کسی سے ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس معاملے کے اندر میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ہے پڑھا لکھا طریقہ, یہ ایک انداز بات کرنے کا. اگر آپ کی کسی اور سیکٹ کے ڈفرینس آف اوپینین ہے, آپ کہیں بھائی وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ان نظریات کے معاملے پہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے. ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا پیارا انداز. اور پھر اگر کبھی ان کو صحیح بات سمجھانی بھی پڑے تو آپ نرم انداز سے سمجھائیں. ہو سکتا ہے جو دوسرے سیکٹ والا اگر کسی غلط نظریے پر بھی ہے تو آپ کی نرمی اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے بڑی پیشن کے ساتھ آپ کی بات کو سنے اور آپ کی بات اس کے دل پر لگ جائے اور اس کی دنیا بدل جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, لوگ نام بگاڑتے ہیں, ایک دوسرے کو الٹا سیدھا کہتے ہیں, ایک دوسرے پر کفر کا فتوے لگا دیتے ہیں. اس وجہ سے امت کے اندر فرقواریت پھیلتی ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں اور آپس کے اندر دیندار لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر ان میں دین تو چھوڑیے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ جانتا فرعون نے ٹھیک نہیں ہونا, لیکن اللہ تعالی وے آف پریچنگ حضرت موسیٰ کو سکھا رہا ہے کہ تبلیغ جب کرنی ہے تو بہت اخلاق سے کرنی ہے. فقولا لہ قولا لین, تم دونوں جانا جا کے بڑی اچھی بات کرنا. لعلہ یتذکر, تاکہ وہ فرعون تمہاری اس نرمی سے ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے. او یخشا, یا ہمارا دل میں اس کے خوف پیدا ہو جائے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قال ربنا اننا نخاف. حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے کہا کہ اے اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم بات شروع کریں ان یفرط علینا, کہ وہ ہم سے زیادتی کرے اور ہمارے خلاف آرڈر نکال دے. او ان یطغی, یا وہ ہمارے ساتھ سرکشی کرے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخافا, تم دونوں نہ ڈرو, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع وارا, اور جو تم کہو گے میں سنوں گا, وہ آرا, اور جو تم کرو گے میں دیکھوں گا, میں ہوں نا. اللہ کہہ رہا ہے قال لا تخافا, نہیں ڈرو, انی معکما, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع وارا, میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں, پریشان نہ ہو. فاتیاہ, تم جاؤ. فقولا, اور دونوں کہو, اس سے کیا کہو, انا رسولا ربک, کہ بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے. فارسل معنا بنی اسرائیل, تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ولا تعذبہم, اور انہیں عذاب نہ دے, انہیں پریشانی اور سزائیں نہ دے. قد جئناک بآیۃ من ربک, بے شک ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانیاں لے کر. والسلام علی من اتبع الہدی. ابھی دیکھیے, پہلے بات کی ہے سلامتی کی, پھر بات کی ہے گمراہی کی, اور سلامتی ہے اس شخص پر کہ جس نے ہدایت کی اتباع کی. یعنی تبلیغ کے اندر پہلے آپ جہنم کی بات نہیں بتائیں گے کسی کو, پہلے آپ اسے جنت کی بات کریں. یعنی یہ نہیں کہیں گے بھائی تو نہیں مانے گا تو سیدھا جائے گا جہنم میں, اور پڑھیں گے تیرے کوڑے. مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے تبلیغ کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں تبلیغ کریں گے جہنم کی باتیں کرتے رہیں, جہنم میں چلے جاؤ گے, جہنم میں ہو جائے گا. بھائی جہنم کی بات بھی آئے گی, لیکن پہلے بات کرو جنت کی, کہ تم یہ کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا, تم یہ کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ سیٹسفیکشن ملے گی. یہ تبلیغ. جہنم کی باتیں کر کر کے سامنے والے پر پریشر ڈالنا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیں گے. تو پہلے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ پہلے تو کہا نرمی سے بات کرنی. اب تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ اللہ سکھا رہا تبلیغ کہ یہ جا کر کہو, اور یہ کہو والسلام علی من اتبع الہدی, سلامتی ہے اس شخص پر کہ جس نے ہدایت کی اتباع کی. انا قد اوحی الینا, اور بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف. ان العذاب, اب یہ دیکھیے یہ بھی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا جا رہا کہ تو جہنم میں جائے گا, بلکہ تبلیغ کس طرح ہوتی ہے جملے سنیے. انا قد اوحی الینا, بے شک ہم پر وحی کی گئی ہے. ان العذاب علی من کذب, کہ جو اس پیغام کو جھٹلائے اس کے لیے سخت عذاب ہے. وتولا, اور جو اس پیغام سے پھر جائے, یعنی ڈائریکٹلی اس کو
ایڈریس نہیں کیا جا رہا کہ تو جہنم میں جائے گا، کہا جو یہ پیغام نہیں مانے گا، اب تو نہ مانے، تیری قوم نہ مانے، تیری فیملی نہ مانے، تیرے لوگ نہ مانے، جو نہ مانے وہ جائے گا جہنم میں۔ آخری آیتیں آتی ہیں، فرعون کے دربار میں یہ جا کر سب کچھ کہہ دیا حضرت موسیٰ نے۔ تو اب فرعون نے سوال کیا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے تعریف کیا کی اللہ کی، کہتے ہیں قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو خلقت عطا کرتا ہے، شیپ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ نے ایوری کریشن کی ایک الگ الگ شیپ بنائی ہوئی ہے۔ اونٹ الگ طریقے سے بنایا ہے، انسان الگ طریقے سے بنایا ہے، چیونٹی مکوڑے الگ طریقے سے بنائے ہیں، خلقت ہر ایک کو الگ طریقے سے دی ہے۔ اور ثم ہدا، اور اس کے اندر پھر صلاحیت پیدا کی ہے، الہام ڈالا ہے۔ بکری کو معلوم ہے، کس نے بتایا اس کے کان میں کہ تجھے گھاس کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا؟ کس نے بتایا؟ اللہ ہے جو ہر انسان کو اور ہر جاندار کو بتاتا ہے کہ تیری کیا اسپیشیز ہے اور تجھ میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اب جب فرعون نے یہ بات دیکھی تو فرعون نے ایک بڑا ٹریکی سوال کیا، اور یہ بھی ایک پریچر کے لیے، ایک دائی کے لیے نصیحت ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ جس کو میں خلاف کوئی بات کہہ نہیں سکتا، کلیم نہیں کر سکتا، اس نے بات بدلی اور بات بدل کے کہا قال فما بال القرون الاولی، کہ اگر تم یہ خدا کی تعریف کرتے ہو تو بتاؤ ان پچھلی قوموں کا کیا جو ہمارے باپ دادا تھے، جنہوں نے اس خدا پر ایمان نہیں رکھا، جس خدا کی تعریف تم بیان کر رہے ہو، ان کا کیا؟ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ اور ہم ہوتے تو جواب کیا دیتے؟ ارے بھائی سب جہنمی ہیں۔ آپ اور ہم ہوتے کیا جواب دیتے؟ فرعون پوچھ کیا رہا ہے، اچھا پھر جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ان کا کیا؟ تو ہم کہتے سب جہنم میں۔ تو فرعون نے یہ سوال پوچھا کیوں؟ فرعون نے دیکھا دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے انسپائر ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تعصب کا، قومی تعصب کا ایک شوشہ چھوڑ دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سب جہنم میں تو لوگوں کو ان کا خطاب یاد نہیں رہے گا، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی محبت ان کے دماغ پہ غالب آ جائے گی، اور وہ کہیں گے دیکھو ہمارے آبا و اجداد کو جہنمی کہہ دیا انہوں نے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے جواب کیا دیا، وہ دیکھیے کمال۔ اس نے پوچھا قال فما بال القرون الاولی، اس سے پہلے والی قوموں کا کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کی کتاب میں، وہ جانے کیا کرے گا ان کے ساتھ۔ لا یدل ربی، لیکن یہ یاد رکھنا نہ میرا رب بھٹکتا ہے، ولا ینسا، نہ کوئی بات بھولتا ہے۔ نہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ وہ جنتی ہیں، نہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جہنمی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بات کر رہا ہوں تجھ سے، تو بات کر رہا ہے مجھ سے، ابھی تو ہماری بات کر تو، جو پہلے گزر گئے اللہ جانے ان کے بارے میں، اللہ جانتا ہے۔ قال علم عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں لکھا ہوا، لا یدل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھٹکتا ہے میرا اللہ اور نہ بھولتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی، الذی جعل لکم الارض، پھر اللہ کی توحید کو بیان کیا، کہا وہ رب کون ہے جس کے پاس کی علم ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے، مہدا بچھونا، جھولا۔ تم زمین پر رات کو سوتے ہو تو بڑی سکون سے سوتے ہو، ماں کی گود کی طرح۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے اللہ نے بنائے راستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے برسایا اس اللہ نے تمہارے لیے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے اللہ نے مختلف اقسام کے نباتات، سبزیوں کو پیدا فرمایا۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تو تم بھی کھاؤ ان نباتات کو، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اپنے مویشیوں کو، اپنے چوپائے کو بھی کھلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، کہ بے شک اس معاملے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین 2 رکوع سورہ طٰہٰ کے مکمل ہوئے، اور آج کے درس کی سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، آپ اپنے نظریے پر رہیے لیکن دلیل کے ساتھ رہیے، اندھی تقلید نہ کیجیے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں،
وہ اس لیے نہ کیجئے کہ آپ کے ابا بھی کرتے تھے، آپ کے دادا بھی کرتے تھے۔ بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہ کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم ضرور کریں گے۔ اگر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو چاہے ہماری 7 پشتیں وہ عقیدہ کرتے ہوئے آ رہی ہوں، لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف وہ عقیدہ ہوگا، وہ باطل ہوگا، گمراہ ہوگا، ضلالت ہوگا، ہمیں اسے چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلے تو عقیدے کی بنیاد عقیدت پہ نہ رکھیے، عقیدے کی بنیاد اندھی عقیدت پہ نہ رکھیے، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر رکھیے۔ اور اگر کوئی آپ عقیدے پر ہیں اور آپ کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو دوسرے شخص کو قائل کرنا آپ کو ہے تو وہ ہمیشہ قائل ہوگا پیار سے، ہمیشہ قائل ہوگا محبت سے، ہمیشہ قائل ہوگا ہیلدی ڈائلاگ سے۔ جس دن آپ یہ کہہ دیں کہ ڈائلاگ کرنا حرام ہے، کسی سے بات کرنا حرام ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، کسی سے پیار سے بات کرنا حرام ہے اور تمہاری ایمان خراب ہو جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جہالت ہے، اور یہ جہالت کو ہی فروغ دیتی ہے۔ اس سے علم پروموٹ نہیں ہوتا ہے۔ علم اسی صورت میں پروموٹ ہوتا ہے جب اہل علم کے درمیان ڈائلاگس ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ جب باتیں دلائل کے ساتھ ہوتی ہیں تو یا قائل ہو جاتے ہیں یا قائل کر دیتے ہیں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ مان جائیں گے یا پھر آپ سامنے والے کو منوا دیں گے اپنی بات۔ دو ہی چیزیں ہوں گی نا، جس کے دلائل مضبوط ہوں گے۔ تو اس طرح کی فضا علمی ہونی چاہیے، اور اس کئی قرآن کریم نے ہمیں دیکھیں، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے درمیان جو تبلیغ کے مراحل اللہ نے بیان کیے، اس میں آپ کے سامنے میں نے آیت مقدسہ پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی دعوت کے طریقے سکھا دے اور ہماری لفظوں کو مؤثر کر دے کہ ہم کسی تک دین کی بات پہنچائیں اور وہ سامنے والا ہمارے دین کی بات کو قبول کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔